ایک چھوٹے سے گاؤں میں احمد نام کا ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ دن رات محنت کرتا، لیکن اس کی فصل کبھی اچھی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی زیادہ بارش ہو جاتی، کبھی بالکل نہیں ہوتی۔ احمد اکثر آسمان کی طرف دیکھ کر کہتا، آخر میری قسمت کب بدلے گی؟ ایک دن صبح جلدی جب احمد اپنے کھیت میں کام کر رہا تھا، ایک سفید کبوتر اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کبوتر کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ احمد نے اسے دانا ڈالا، لیکن کبوتر نے دانا کھانے کے بجائے اپنی چونچ میں پکڑا ہوا چھوٹا سا کاغذ اس کے سامنے گرا دیا۔ احمد حیران رہ گیا۔ اس نے کاغذ کھولا تو اس پر لکھا تھا، زمین کے نیچے وہ راز چھپا ہے جو تمہاری قسمت بدل دے گا۔ احمد نے ادھر ادھر دیکھا، لیکن وہاں کوئی نہیں تھا۔ اس نے کبوتر کی طرف دیکھا جو خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ احمد نے سوچا شاید یہ مذاق ہے، لیکن اس کے دل میں امید پیدا ہو گئی۔ اس نے اسی جگہ کھدائی شروع کر دی جہاں کبوتر بیٹھا تھا۔ گھنٹوں کی محنت کے بعد اسے زمین کے اندر سے ایک پرانا سا صندوق ملا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، شاید اس میں سونا ہو۔ اس نے جلدی سے صندوق کھولا، لیکن اندر صرف کچھ بیج تھے۔ احمد کا چہرہ اداس ہو گیا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ اتنی محنت کے بعد صرف بیج؟ غصے میں آ کر وہ بیج پھینکنے لگا، لیکن پھر رک گیا۔ اس نے سوچا کیوں نہ انہیں بویا جائے، شاید اسی میں کوئی راز ہو۔ اگلا دن اس نے وہ بیج اپنے کھیت میں بوئی دیے۔ کچھ دن گزرے، پھر ہفتے، اور پھر ایک عجیب منظر سامنے آیا۔ ان بیجوں سے نکلنے والی فصل عام نہیں تھی، وہ بہت تیزی سے بڑھی اور اس پر سنہری رنگ کی دانے لگ گئے۔ پورا کھیت چمک اٹھا جیسے سونا اگایا ہو۔ گاؤں والے حیران رہ گئے۔ احمد کی فصل سب سے قیمتی بن گئی۔ دھیرے دھیرے وہ امیر ہو گیا۔ احمد نے خوشی سے آسمان کی طرف دیکھا، لیکن وہ سفید کبوتر کہیں نظر نہیں آیا۔ کچھ دن بعد ایک بوڑھا آدمی اس کے پاس آیا اور مسکرا کر بولا، اصل خزانہ صندوق میں نہیں تھا، بلکہ تمہاری محنت اور یقین میں تھا۔ احمد حیران ہو گیا، آپ کون ہیں؟ بوڑھا آدمی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اچانک ایک سفید کبوتر بن گیا اور آسمان کی طرف اڑ گیا۔ احمد خاموش کھڑا رہ گیا۔ اب اسے سمجھ آ چکی تھی کہ وہ کبوتر صرف ایک پرندہ نہیں تھا، بلکہ ایک امتحان تھا۔ مورل: کبھی کبھی اصل خزانہ سونا نہیں ہوتا، بلکہ محنت، صبر اور یقین ہوتا ہے۔